السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معیشت میں مثبت اشاریے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ملک درست سمت میں گامزن ہے۔ شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو زیادہ منافع بخش بنانے کے لیے ان کی استعداد کار بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان میں بیرون ملک سے آنے والے 5 افراد میں منکی پاکس کی تشخیص ہوئی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان کے آبی اور خوراک کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے اور اسے قومی مفاد میں تیزی سے مکمل کرنا چاہیے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ وفاقی حکومت رواں مالی سال کے دوران 32 ڈیمز کی تعمیر کے لیے رقم فراہم کر رہی ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کو مکمل طور پر شکست دینے اور ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں بڑھاتے ہوئے مقامی باشندوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ نامور مزاحیہ اداکار لہری کی آج 12ویں برسی منائی گئی۔ چین میں ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان کالموچی میں اپنا آخری میچ بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ اور آستانہ میں عالمی نومیڈ کھیلوں میں قازقستان 43 طلائی تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو خود انحصار اور قرضوں سے آزاد ملک بنانے کے لیے پوری قوم خصوصاً نوجوانوں کی مجموعی کوششیں بہت اہم ہیں۔ اور یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے نوجوان ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پالیسی ریٹ اور مہنگائی کم ہوئی ہے، جبکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ترسیلات زر اور زرعی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام مثبت اشاریے ظاہر کرتے ہیں کہ معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے قرض پروگرام کی منظوری کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کا بورڈ اجلاس رواں ماہ کی 25 تاریخ کو ہوگا۔ انہوں نے پاکستان کے IMF پروگرام کے لیے دوست ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے خواہش ظاہر کی کہ IMF کا اگلا پروگرام آخری ہو، لیکن قوم خصوصاً نوجوانوں کو اس مقصد کے حصول کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا اور ٹیکس چوری کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو زیادہ منافع بخش بنانے کے لیے ان کی استعداد کار بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے ترقیاتی ادارے کی رہبر کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے SME شعبے کو قومی ترقی کا انجن قرار دیتے ہوئے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی برآمدات کو بڑھانا ملکی معیشت کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے سمیڈا بورڈ کو فوری طور پر فعال کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کاروبار کرنے والی خواتین کو ملک کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں سے متعلق تمام فیصلوں میں خصوصی طور پر شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ تمام برآمدی مصنوعات عالمی معیار کی ہونی چاہیے۔ اجلاس کو ملک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی ترقی کے لیے حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ان اداروں کی ترقی کے لیے عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منکی پاکس کی روک تھام کے لیے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور سرحدی داخلی راستوں پر اسکیننگ سے سمیت تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں منکی پاکس کی صورتحال کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ عام لوگوں کو منکی پاکس کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت پاکستان کو منکی پاکس کے حوالے سے کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں خصوصاً وزارت صحت اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کو منکی پاکس سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے منکی پاکس سے متاثرہ افراد کے لیے قرنطینہ مراکز کا قیام یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی۔
اجلاس کو منکی پاکس کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس وقت افریقہ منکی پاکس سے سب سے زیادہ متاثرہ بر اعظم ہے اور پاکستان میں متاثرہ افراد میں منکی پاکس کی قسم کلائڈ 2 پائی گئی ہے جو نسبتاً کم خطرناک ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس سال 14 اگست سے اب تک پاکستان میں صرف 5 مریضوں میں منکی پاکس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ متاثرہ افراد میں بیرون ملک سے پاکستان آمد کے بعد اس بیماری کی تشخیص ہوئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ منکی پاکس کے حوالے سے اقوام متحدہ شراکت داروں کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ منکی پاکس کے لیے ملک بھر میں ہیلپ لائن 1166 کو فعال کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے عالمی مالیاتی ڈھانچے میں ٹھوس اور جامع اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سمٹ آف فیوچر گلوبل کال کے پہلے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے رعایتی قرضوں، سرکاری ترقیاتی اعانت اور ترقیاتی بینکوں سے قرضوں میں اضافے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم نے عالمی رہنماؤں کو معاشی طور پر کمزور ممالک کے لیے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول اور عالمی چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا منصوبہ بھی پیش کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ جہاں نئی ایجادات تک آزادانہ رسائی عوام کو خود مختار بنا سکتی ہے، وہیں نئی ٹیکنالوجی مؤثر حفاظت کا بھی تقاضا کرتی ہے تاکہ دنیا کو اس کے غلط استعمال سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان نقصانات سے بچنے کے لیے ماضی کے مقابلے میں آج مؤثر بین الاقوامی تعاون کی زیادہ ضرورت ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ دیامر بھاشا ڈیم پاکستان کے پانی اور خوراک کے تحفظ کے لیے ایک اہم منصوبہ ہے اور اسے قومی مفاد میں تیزی سے مکمل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں دیامر بھاشا ڈیم منصوبے پر پیش رفت کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ احسن اقبال نے کہا کہ 2018 تک دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیراتی لاگت کا تخمینہ 479 ارب روپے لگایا گیا تھا اور اراضی کے حصول پر 120 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ تاہم گزشتہ حکومت کے دور میں تاخیر اور غیر ضروری التوا کے باعث منصوبے کی لاگت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیامر بھاشا ڈیم سے 64 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے میں مدد ملے گی جو ملک کی زراعت اور صنعت کے لیے اہم ہے۔ احسن اقبال نے اس امر پر زور دیا کہ پاکستانی جامعات کے انجینئرنگ اور ہائیڈرولوجی کے طلباء کو ڈیم کی تعمیر میں شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ اس قومی منصوبے سے استفادہ کر سکیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے خلائی ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک نئے عزم کے ساتھ سفر شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زراعت، ٹرانسپورٹ، صنعت، تعلیم، صحت اور قدرتی آفات کی روک تھام سمیت ہر شعبے میں خلائی ٹیکنالوجی نہایت اہمیت کی حامل ہوگی۔ ہمیں اب ایک نئی عزم کے ساتھ اسپیس کے شعبے میں اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ یہ شعبہ اب آنے والے وقت میں نہ صرف ملک کی سیکیورٹی کے لیے بلکہ ملک کی معیشت کے لیے بھی بے حد اہم ہو گیا ہے۔ کوئی بھی شعبہ اب اسپیس ٹیکنالوجی کی اپلیکیشنز کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم انشاءاللہ 2026 تک اسپیس میں پاکستان کا ایسٹروناٹ بھیجنے میں کامیاب ہوں گے اور اس کے لیے حکومت چائنا کے ساتھ مل کر کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کا پہلا ایسٹروناٹ 2026 تک خلا میں جائے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ 2027 تک 50 ارب روپے کی لاگت سے ملک کے اسپیس سینٹر کو مکمل کر لیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری نے وفاقی بیمہ محتسب کے 9 فیصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے 2 بیمہ کمپنیوں کو بیمہ پالیسی لینے والوں یا ان کے اہل خانوں کو مجموعی طور پر 1 کروڑ 52 لاکھ روپے کی رقم ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات وفاقی بیمہ محتسب کے فیصلوں کے خلاف EFU لائف انشورنس لمیٹڈ کی 6 اور پاک قطر فیملی تکافل لمیٹڈ کی 3 اپیلوں کو مسترد کرتے ہوئے جاری کی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے وزیر مملکت شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کو رول ماڈل کے طور پر اعلیٰ درجے کے ممالک میں شامل کیا گیا ہے۔ شہزاد فاطمہ نے کہا کہ ہم نے سائبر سیکیورٹی سے متعلق تمام بین الاقوامی معیار بھی برقرار رکھے ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ملک میں IT انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اس کا سہرا وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی پوری ٹیم کی مسلسل محنت کو جاتا ہے۔ شہزاد فاطمہ نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی بھی اولین ترجیح ہے۔ شہزاد فاطمہ نے کہا کہ پہلی بار گوگل نے پاکستان کے IT سیکٹر میں سرمایہ کاری کی ہے جو ایک بڑی کامیابی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ وفاقی حکومت رواں مالی سال کے دوران 32 ڈیمز کی تعمیر کے لیے رقم فراہم کر رہی ہے۔ آبی وسائل کے وزیر مصدق ملک نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ مکمل ہونے پر ان منصوبوں میں تقریباً 8 لاکھ ایکڑ فٹ سے زائد پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ مصدق ملک نے ایوان کو بتایا کہ ہر صوبے کو اس کا پانی کا حصہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کے درمیان پانی سے متعلق تنازعات کے خاتمے کے لیے خود کار ٹیلی میٹری نظام کی تنصیب کے لیے ایک کانٹریکٹ بھی دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے ایوان کو بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فنی اور پیشہ ورانہ تربیت کے قومی کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ نرسوں کو عالمی معیار کے مطابق تربیت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ملک اور بیرون ملک نرسوں کی طلب کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر کی جانب سے قائم کی گئی خصوصی کمیٹی کا مقصد کسی مخصوص پارٹی کے بیانیے کو فروغ دینا نہیں بلکہ ایوان کے تقدس کا تحفظ کرنا ہے۔ وزیر دفاع نے کمیٹی کے پہلے اجلاس کے بارے میں کہا کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اپنی ان شکایات کا اعادہ کیا جن پر ایوان میں پہلے ہی بحث ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایوان کے دونوں جانب کے ارکان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش آنے والے واقعے کی مذمت کی ہے۔ قومی اسمبلی نے آج بھنگ کی روک تھام اور ریگولیٹری اتھارٹی بل مجریہ 2024 کی منظوری دی۔ یہ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا تھا۔ بعد میں ایوان کا اجلاس کل سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت تیل اور گیس کی تلاش کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی میں گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ گزشتہ 4 سال کے دوران نیلامی کے 4 مراحل مکمل کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ تیل و گیس کی تلاش کی کمپنیوں کو 32 بلاک الاٹ کیے گئے ہیں جن میں سے 7 بلاکس میں غیر ملکی کمپنیاں شامل ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب کل سپہر 4 بجے ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ ایوان کا تقدس سب کے لیے اہم ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ آج لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ پارلیمنٹ کی کارروائی خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے کمیٹی کا قیام خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مسئلے کے حل کا راستہ صرف پارلیمنٹ سے ہی گزرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم سے جڑے مسئلے کو اتفاق رائے سے حل کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن ارباب محمد وسیم خان نے صوبے میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کے عوام نے ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے۔ ارباب محمد وسیم خان نے کہا کہ صوبائی حکومت کو صوبے میں بے روزگاری، آم، بجلی اور غربت کے مسائل کے خاتمے کے لیے عملی منصوبہ بھی لانا چاہیے۔ شمالی وزیرستان سے رکن صوبائی اسمبلی آصف خان نے افسوس ظاہر کیا کہ بعض عناصر اپنے مذموم ارادوں کے لیے ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے محمد نثار باز نے کہا کہ قبائلی اضلاع میں امن و امان کی صورتحال مایوس کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کو ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی وضع کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبائی اسمبلی کے 4 ارکان کو وزیر اعلیٰ کا معاون خصوصی مقرر کیا ہے۔ انتظامی محکمے کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق معاونین خصوصی میں ارکان صوبائی اسمبلی مصور خان، محمد سہیل آفریدی، نیک محمد خان اور ہمایوں خان شامل ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے دیہی علاقوں میں محفوظ رابطے بڑھانے کی خاطر خیبر پختونخوا میں شاہراہوں کی بحالی میں تعاون کے لیے $32 کروڑ قرضے کی منظوری دی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق خیبر پختونخوا کی دیہی شاہراہوں کی تعمیر کے منصوبے کے تحت تقریباً 900 کلومیٹر طویل اہم شاہراہوں کی تعمیر نو کی جائے گی، جسے دور دراز کی آبادیوں کو تعلیم، صحت اور منڈی تک رسائی ملے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے وسطی مغربی ایشیا کے لیے ڈائریکٹر جنرل جیف جینائی یوخوف نے کہا ہے کہ ہم اہم ڈھانچہ جاتی منصوبوں سے فاصلوں اور کرایوں میں کمی اور خیبر پختونخوا میں مقیم لاکھوں افراد کی معاشی مواقع تک رسائی میں اضافہ ہوگا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان بحری معیشت کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے جاوید سویجو سے۔
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज कराची में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी मेरी टाइम सस्टेनेबिलिटी एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान 2024 का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन आर्सिनो एंटोनियो पहली बार पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहा है और समंदरी तिजारत के फ़रोग में पाकिस्तान का अहम किरदार है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने समंदरी चैलेंजों से निपटने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने समंदरी हयात को माहौलियाती आलूदगी से बचाने पर जोर दिया और कहा कि प्लास्टिक का फजला उनके लिए खतरा है जिसका मौसर तरीके से मुकाबला करने की ज़रूरत है। उन्होंने समंदरी इस्तेहकाम के अहदाफ के हुसूल में पाकिस्तान को अपनी तंजीम के ताउन का यकीन दिलाया। हज़रत मियाँ मीर साहब के 3 रोज़ा उर्स की तक़रीबात आज दूसरे रोज़ भी लाहौर में जारी हैं। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतहर रसूल से। बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के 401वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज दूसरे रोज भी लाहौर में आपके आस्थाने पर जारी रही। ज़ायरीन की कसीर तादाद ने अजीम सूफी बुजुर्ग की कब्र पर फूलों की चादरें चढ़ाई, फातह पढ़ी और मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। महफिल समा और रूहानी नशिस्तों का इनेकाद और लंगर का एहतमाम सालाना उर्स तकरीबात का अहम हिस्सा है जो कल इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने पैगाम में हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह की दीनी और रूहानी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए उसके मौका पर फुल प्रूफ हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि तमाम ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं और उन्हें किसी किस्म की तकलीफ और परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। बरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों के गठजोड़ को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने और उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने ये बात आज वादी तिराहा और ज़िला औरंगज़ेब के नवाही इलाके में इंसदाद दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से गुफ्तगू करते हुए कही। आर्मी चीफ ने फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा और गासियों को शानदार खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अनथक कोशिशों और कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। सैयद आसिम मुनीर ने इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों से हर मुमकिन ताउन करेगी ताकि वो नए ज़मशुदा असलाह में अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकें। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का सिलसिला जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर बड़ी फ़ौज के सरबराह को ज़मशुदा असलाह में इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, खुफिया इत्तलाआत पर इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों और कसीर जहती इक़दामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इससे पहले आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आलमी मालियाती फ़ंड के इंतज़ामी बोर्ड का इजलास रवां माह की 25 तारीख को होगा, जिसमें पाकिस्तान के लिए तौसी फ़ंड सहूलत प्रोग्राम का जायज़ा लिया जाएगा। ये बात IMF की तर्जुमान जूली कोचैच ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती फ़ंड ने 12 जुलाई को पाकिस्तान के साथ स्टाफ सतह का मुआहदा किया था। IMF की तर्जुमान ने कहा कि पॉलिसी में तसलसल के नतीजे में पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आई है। भारतीय फ़ौज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद अज़ला में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू करके कश्मीरियों को हिरासा और खौफज़दा करने का सिलसिला तेज़ कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला पूंछ के गांव इस्लामपुरा में देहरा की गली के करीब भारतीय फ़ौज की राष्ट्रीय राइफल्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों ने एक मुश्तरका कार्रवाई शुरू की। इन कार्रवाइयों के दौरान फ़ौजियों ने पोठा बाईपास के करीब मोहम्मद शबीर नामी एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। ज़िला किश्तवाड़ के इलाके दराबशाला और राजौरी, उधमपुर और कुपवाड़ा अजला के मुख्तलिफ इलाकों में भी तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। उधर भारतीय काबिज़ इंतज़ामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को मुसलसल दूसरे जुमे को श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर नज़रबंद रखा और उन्हें तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं करने दी। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को उनकी जायदादों से बेदखल करने का सिलसिला जारी रखते हुए बीजेपी हुकूमत ने जम्मू ज़िले के इलाके लोरगोरा में 2 कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर ली हैं।
अगस्त 2019 के बाद से भारतीय काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों की करोड़ों रुपए की मालियत की जायदादें जब्त की हैं। इस साम्राज्यी पॉलिसी का मकसद कश्मीरियों को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाना और उनके जज्बा हुर्रियत को कमज़ोर करना है। गजा में इसराइली फौज की मुसलसल जारियत से मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से गजा पर जारी वहशियाना इसराइली हमलों में 41,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 95,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर हमले के बाद गजा में फौरी जंगबंदी के मुतालबे का इआदा किया है। बांग्लादेश में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब और तोदे गिरने से कम अज़ कम 7 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हो गए हैं। ये हलाकतें जनूब मशरक़ी बांग्लादेश के ज़िला कॉक्सस बाज़ार और रोहिंग्या कैंप्स में तोदे गिरने के अलग अलग वाक़यात में हुई। बारिशों और सैलाब से हज़ारों घर पानी में डूब गए, जबकि 500 होटल्स और मोटेल्स का राब्ता मुनक़ता होने से सयाहों की बड़ी तादाद बांग्लादेश के बुलंद तरीन सयाहती मकाम पर फंस गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह आने वाले सैलाब में 11 अज़लां में कम अज़ कम 71 अफराद हलाक और 57 लाख से ज़्यादा मुतासिर हुए थे। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। चीन में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपना आखिरी पूल मैच भारत के खिलाफ कल मूची में खेलेगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:45 पर शुरू होगा। पाकिस्तान पहले ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने आज लाहौर में मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को सदर पाकिस्तान की जानिब से 15 करोड़ रुपए का नकद इनाम दिया है। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया था। तकरीब के दौरान गवर्नर पंजाब ने कौमी परचम सरबुलंद करने पर अरशद नदीम की तारीफ की और उन्हें कौमी हीरो करार दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अरशद नदीम मुस्तकबिल में भी अपनी गैर मामूली कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए आज लाहौर पहुंची। मैच रवां महीने की 16, 18 और 20 तारीख को मुल्तान में खेले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में खेलों के फ़रोग़ के लिए पेशावर, एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान और सवात में भी क्रिकेट की एकेडमीज़ कायम की जाएंगी। आज पेशावर में बलूचिस्तान के बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद शुएब खान ज़हरी के एजाज़ में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खिलाड़ियों की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पर जोर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद शुएब खान ज़हरी को ऑयल और गैस तरक्याती कॉरपोरेशन की जानिब से 25 लाख से ज़ायद का नकद इनाम दिया और भारत के खिलाफ उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल परवेज़ इकबाल ने कहा है कि खेलता पंजाब गेम्स की तंजीम के नज़्म ज़ब्त और मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और खेलों की हर सरगर्मी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। इस बात का ऐलान उन्होंने आज कौमी हॉकी स्टेडियम में खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में खेलता पंजाब गेम्स के मैचेस के इंतजाम, शेड्यूल और दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के स्पोर्ट्स क्लब पहली मरतबा हिस्सा लेंगे। पंजाब स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि खेलता पंजाब गेम्स में पंजाब के स्पोर्ट्स क्लब से 5,000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और आस्ताना में जारी 5वीं आलमी नोमैड गेम्स के छठे रोज़ कजाकिस्तान 43 तिलाई तमगों समेत 114 तमगों के साथ पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त है। किर्गिस्तान 19 तिलाई तमगों समेत 65 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि रूस 12 तिलाई तमगों समेत 47 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब आपको हम लिए चलते हैं तिजारत की दुनिया में। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की काविशों की बदौलत पाकिस्तानी बरामदात में रवा माली साल के आगाज से ही नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल जुलाई में अमरीका को बरामदात 47 करोड़ 60 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 7.26% ज़्यादा है। बरतानिया को बरामदात 18 करोड़ 30 लाख और चीन को बरामदात 16 करोड़ डॉलर रहीं। जर्मनी, हॉलैंड, इटली, स्पेन, सऊदी अरब और तुर्की को पाकिस्तानी बरामदात का मजमूई हजम 55 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि एससी 100 इंडेक्स 315 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 79,333 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 916 मिलियन से ज़ायद हिस्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 584 मिलियन से ज़ायद हिस्स का लेन देन हुआ था। आज वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम कंपनी के सबसे ज़्यादा 87 मिलियन से ज़ायद हिस्स का कारोबार हुआ।
آج مجموعی طور پر 438 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 184 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 211 میں کمی، جبکہ 43 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 35 پیسے، قیمت فروخت 278 روپے 85 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 365 روپے 30 پیسے، 365 روپے 95 پیسے، یورو 308 روپے 88 پیسے، 309 روپے 14 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 3 پیسے، قیمت فروخت 74 روپے 16 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,27,970 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب آپ سنیں گے خبرنامے میں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ آخری بار کے عنوان سے نئی ڈرامہ سیریل ایک پرائیویٹ چینل پر کل سے نشر ہوگی۔ ڈرامہ معروف لکھاری رضا بلال نے تحریر کیا ہے، جبکہ شازیہ وجاہت اور وجاہت رؤف اس کے پروڈیوسر ہیں۔ یہ ڈرامہ ہر ہفتے کی شب 8 بجے نشر کیا جائے گا۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں عدنان صدیقی، شاہیرہ جلیل الباسط اور تحریم علی شامل ہیں۔ اداکارہ مایا علی اور اداکار وحاج علی کی جوڑی 3 سال کے عرصے کے بعد پرائیویٹ چینل کے ڈرامہ سیریل سن میرے دل میں جلوہ گر ہوگی۔ نئے ڈرامہ سیریل سن میرے دل میں مایا علی، صدف اور وحاج علی بلال عبداللہ کے نام سے کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں عامر خان، صبا حمید، ہیرامانی، اسامہ خان، سید محمد احمد اور شاویز کدوائی شامل ہیں۔ ڈرامہ خلیل الرحمان قمر نے تحریر کیا ہے، حسیب حسن اس کے ہدایت کار ہیں، اسد قریشی اور عبداللہ کدوائی ڈرامے کے پروڈیوسرز ہیں۔ اور اب ہم قدیر سے جانیں گے کہ سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آسٹریلین اسٹریٹجی پالیسی انسٹی ٹیوٹ کی ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ چین تقریباً 80% بنیادی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے تحقیق میں دنیا کی قیادت کرنے والا واحد ملک بن چکا ہے، اور اب وہ دفاع سے متعلق ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ چین نے یہ مقام گزشتہ 2 اشروں کے دوران حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی بدولت حاصل کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین نے 2019 سے 23 کے 5 سال عرصے کے دوران 57 جدید ٹیکنالوجیز کے بارے میں تحقیقات پر نمایاں کام کیا ہے۔ اور یونیورسٹی آف کولوریڈو کے انجینئرز کی قیادت میں سائنسدانوں نے ایک جدید طرز کی بیٹری تیار کی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہونے والی یہ بیٹریاں عمومی بیٹریوں کی نسبت زیادہ پائیدار اور دیر تک چلنے والی ہیں۔ انہیں زیادہ طویل سفر کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔ موسم کی صورتحال کے مطابق خیبر پختونخوا کے چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم اسلام آباد، حتی پٹوہاور اور ناروال میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب اسلام آباد میں 0.27، سدھپور 10، راولپنڈی شمس آباد 24، چکلال ایئرپورٹ 5، ناروال میں 7 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی 41، دادو اور تربت میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بلائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، حتی پٹوہار، شمال مشرقی بلائی پنجاب اور کشمیر میں آندھی، جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش و ژالہ باری کا امکان۔ زیریں خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر آندھی، جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معیشت میں مثبت اشاریے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ملک درست سمت میں گامزن ہے۔ شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو زیادہ منافع بخش بنانے کے لیے ان کی استعداد کار بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان میں بیرون ملک سے آنے والے 5 افراد میں منکی پاکس کی تشخیص ہوئی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ دیامر بھاشا ڈیم پاکستان کے آبی اور خوراک کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے اور اسے قومی مفاد میں تیزی سے مکمل کرنا چاہیے۔ بری فوج کے سربراہ نے دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کو مکمل طور پر شکست دینے اور ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں بڑھاتے ہوئے مقامی باشندوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔
پینل انجینئر تھے محمد اویس معراج، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فارن ڈیسک طارق محمود اوان، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور عبد القدیر اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی ناصر۔